اسی کام کے واسطے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ نے سب سے پہلے میوات کے علاقے کو انتخاب فرمایا۔ میوات کا علاقہ دہلی کے قرب و جوار میں دور تک چلا گیا۔ اس کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کس قدر جہالت تھی، عرب کے جاہلیت کو بھی مات کر رکھا تھا۔ میں خود اس علاقوں میں گیا ہوں، جگہ جگہ جا کر دیکھا ہے۔ کیفیت یہ تھی، سروں پہ چوٹی رکھی ہوئی ہے، گنگا داس اور جمنا داس نام ہے، گھروں میں مورتیاں رکھی ہوئی ہیں، کہیں کوئی کلمہ جاننے والا نہیں، نماز تو بعد کی چیز ہے۔ اور اس قوم میں ایک دھوس کہلاتی ہے، بہت بڑا نقارہ ہوتا ہے۔ ایک بستی میں وہ نقارہ رکھا ہوا ہے، جب کوئی عالمگیر جنگ کرنا ہوتی تھی ان کو تو ایک جگہ پر وہ نقارہ بجایا جاتا تھا جس کی آواز 5 کوس تک جاتی تھی۔ 5 کوس کی دوری پر ایک دوسرا نقارہ رکھا ہوا تھا، اس کی آواز کو سن کر وہ نقارہ بجاتا، پھر وہ اس کی آواز جاتی 5 کوس تک، اور اس طریقے سے تمام علاقے میوات میں وہ آواز پھیل جاتی تھی۔ یہ ایک نفیر عام کی صورت تھی، جس شخص کے پاس جو اوزار ہوں، چاقو، لاٹھی، کلہاڑی، چھڑا، بلم لے کر نکل آتے تھے اور لڑائیاں ہوتی تھی۔ انگریز نے ہر چند چاہا کہ وہاں امن قائم ہو، وہاں کے لوگ انسانیت سیکھیں، اس کے واسطے سخت سے سخت حاکم مقرر کیے وہاں، جنہوں نے مجرموں کو سخت سزائیں دی۔ چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، دوسری کی عورت کو لے بھاگنا ان کے یہاں کوئی جرم نہیں سمجھا جاتا تھا، بہت معمولی چیز تھی، کھیل تھا۔ یہ کیفیت تھی۔ ایسے علاقے کو اختیار کیا ہے اس تبلیغی کام کے واسطے ابتداءً۔ ایک بستی کے آدمی کو نماز پڑھنا سکھائی، اس نے نماز پڑھی تو دوسرے لوگ جمع ہو گئے، ایک دوسرے کو اشارہ کر کے بلاتے تھے کہ دیکھو اس کو کیا ہو گیا، کوئی جن بھوت کا اثر اس پر جو آندھا سیدھا ہو رہا ہے۔ یہ کیفیت ان لوگوں کی تھی۔ ایک بستی میں جانے پر معلوم ہوا کہ بستی ساری مسلمانوں کی، اور اس کے قریب دوسری بستی وہ سب غیر مسلموں کی۔ مسلمان سے پوچھا کہ بھائی تم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ خدا کے پیغام سے، قرآن سے، نماز سے تم بھی ناواقف، وہ بھی ناواقف۔ زنا، بدکاری، چوری سب تمہارے یہاں بھی ہوتی، ان کے یہاں بھی ہوتی۔ کوئی کام اسلام کا تمہارے اندر نہیں ہے تو تم میں اور ان میں کیا فرق ہے کہ تم مسلمان کہلاتے ہو اور وہ غیر مسلم کہلاتے ہیں؟ تو اس نے صاف صاف بتایا کہ ہمارا نکاح قاضی پڑھتا ہے، ان کا نکاح پنڈت پڑھتا ہے، اتنا فرق ہے۔ ایک جگہ جانا ہوا کہ وہاں مسجد تو بنی ہوئی تھی پرانے زمانے کی، کئی سو برس پہلے کی، مگر اس میں بکریاں بیٹھتی تھی، بکریوں کی مینگنیوں کا ڈھیر تھا، کوئی اذان کہنے والا، نماز پڑھنے والا نہیں تھا۔ اس مسجد کو جا کر صاف کیا، مینگنیاں نکالی، اذان کہی، لوگ اکٹھے ہو گئے کہ کیا ہو رہا ہے۔ قسم قسم کی بدگمانیاں ان میں پیدا ہونی شروع ہوئی۔ کوئی کہتا تھا کہ سرکاری آدمی جاسوس ہیں، کوئی کہتا تھا فتنہ برپا کرنے کے لیے آئے ہیں، ویسے تھانے میں اطلاع کی، پولیس آ گئی۔ یہ سب چیزیں ابتداءً پیش آئی ہیں ان لوگوں۔ ایک میاجی ہوتا تھا کسی گاؤں میں، جس کے پاس ایک چھری رکھی ہوئی ہے، کئی سو سال سے پڑھی ہوئی۔ جب ذبح کرنے کا وقت آتا ہے تو میاجی کے پاس لاتے ہیں، میاجی اس چھری سے ذبح کرتا ہے۔ وہ بسم اللہ اللہ کو پڑھنا نہیں جانتا، بلکہ وہ چھری پڑھی ہوئی ہے، اس کے ذریعے سے ذبح کرتا۔ یہ کیفیت، غیر عجیب حالات تھے وہاں کے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ نے اس علاقے کو انتخاب کیا اس خدمت کے لیے، تجربے کے واسطے، کہ ایسے علاقے میں، ایسے اکھڑ علاقے میں کام کرنے کی ضرورت ہے جہاں علم نہیں، عمل نہیں، اخلاق نہیں، کوئی چیز نہیں۔ وہاں جو شروع کیا، شروع میں دشواریاں بھی پیش آئی، سخت سے سخت دشواریاں بھی ہوئی۔ ایک گاؤں میں تشریف لے گئے، لوگوں نے کہا کہ فلاں شخص چودھری ہے، اپنے مکان کے سامنے بیٹھتا ہے، اگر وہ اس کام کے لیے کھڑا ہو جائے تو سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کے پاس گئے،
جا کر کے پاس بیٹھے، وہ سرانے بیٹھا ہوا حضرت مولانا پیچی بیٹھے اور بیٹھ کر اس سے بات کرتے رہے. بات کرتے کرتے ذرا اس کی ٹھوڑی کی طرف کو ہاتھ بڑھایا اسے مانوس کرنے کے لیے. اسے غصہ آیا. دوسری مرتبہ پھر اس طرح کا ہاتھ بڑھایا تو اس نے کہا میری داڑھی پہ ہاتھ بڑھاتا تیری لاٹھی مار دوں گا. مولانا نے فوراً پیر پکڑ لیے اس کے اور فرمایا کہ اب تو لاٹھی نہیں مارے گا، اب تو خوش ہے. اس طریقے پر ان لوگوں کو مانوس کیا ہے. وہ لاٹھی مارنے کا ارادہ کرتا ہے، حضرت مولانا اس کے پیر پکڑ لیتے. اگر ایسے علاقے میں کام کیا ان کو، یہ تو آپ حضرات کا نام پڑ گیا تبلیغ کا. انہوں نے تبلیغ نام نہیں رکھا تھا، انہوں نے کہا دین سیکھنا. دین سیکھنے کے لیے چلو، کیونکہ صدیوں سے وہ لوگ وہاں آباد تھے اور کسی زمانے میں ان کے بڑے مسلمان ہوئے تھے، اس وجہ سے مسلمان کہلاتے تھے اور کوئی چیز اسلام و ایمان کی بات ان میں نہیں تھی. تو ان لوگوں کے دلوں میں ایک جذبہ پیدا کیا کہ دین سیکھنے کے واسطے چلو. ایک میاں جی ان کے ساتھ ہو گیا. اول تو مولانا کے یہاں اپنا جو مدرسہ تھا دہلی نظام الدین میں، اس میں بھی تعلیم ہوتی تھی. تعلیم کی کیا صورت تھی؟ قرآن شریف نازلہ پورا پڑھا دیتے تھے اور ایک پارا یا کم سے کم پاؤ پارا حفظ کرا دیتے تھے اور کچھ تھوڑا سا لکھنا سکھا دیتے تھے تاکہ خط لکھنے پڑھنے کا کام آ جائے. اس کے بعد چھوڑ دیا جاؤ اپنا کام کرو. یہ ان کی یہاں کی تعلیم تھی ابتداءً دلی نظام الدین کی. اور بہت ہی غریب لڑکے، کوئی لڑکا کانا ہے، کوئی اندھا ہے، کوئی لنگڑا ہے، گھر کے کسی کام کا نہیں، ماں باپ کے اوپر بار ہے، تو حضرت مولانا جاتے تھے کہ اچھا بھائی اسے ہمیں دے دو. اسے لا کر کے پڑھاتے تھے، دین سکھاتے. دیر تک یہ صورت جاری رہی. ایک مرتبہ ایک لڑکا آیا جوان، ہاتھ میں کڑا پہنے ہوئے، ہندوانہ طریقے پر دھوتی باندھے ہوئے، داڑھی منڈی ہوئی. تعارف کرایا تو معلوم ہوا وہ مولانا کے مدرسے کا پڑھا ہوا ہے، کسی زمانے میں یہاں پڑھ کر گیا تھا. اس کو دیکھ کر بہت صدمہ ہوا، بہت افسوس ہوا کہ یہاں ان کے اوپر اتنی محنت کی جاتی ہے اور وہاں جا کے ان کا یہ حال ہو جاتا ہے. پھر ذہن منتقل ہوا کہ جب تک ماحول نہیں بدلے گا اس وقت تک تعلیم بھی کارآمد نہیں ہونے گی. اس واسطے کہ بچہ یہاں اچھے ماحول میں رہتا ہے، تعلیم حاصل کر کے جاتا ہے، وہاں کا ماحول خراب ہے، ماں باپ بھائی بہن چچا ماموں خالہ یہ سب کے سب غلط رستے پر ہیں، لہذا وہ بھی جا کے ان کے اندر جذب ہو جاتا ہے. اس لیے ماحول کی تبدیل کی ضرورت ہے. ماحول کی تبدیل کے واسطے دین سیکھنے کے عنوان پر یہ کام شروع کیا. اپنے اپنے جھولے میں چنے لیے اور نکل جاؤ 40 دن کے واسطے. ایک نیاجی ان کے ساتھ ہے، کوئی جماعت کی جماعت یہ چل رہی ہے 40 روز کے واسطے. وہ میاجی پڑھا لکھا ہے، کتنا پڑھا لکھا ہے؟ قرآن شریف سے پورا پڑھ رکھا ہے اور کچھ تھوڑی سی اردو جانتا ہے، نماز جانتا ہے. اور وہ ان لوگوں کو کسی کو کلمہ یاد کرا رہا ہے، کسی کو الحمد یاد کرا رہا ہے، کسی کو تحیات یاد کرا رہا ہے. جیسی جیسی جس کی حالت ہوتی وہ یاد کرتا ہے. 40 روز تک یہ لوگ تبلیغ میں رہے اور اس 40 روز کے اندر انہوں نے کیا کیا؟ وضو کرنا سیکھ لیا، نماز پڑھنا سیکھ لیا، الحمد یاد کر لی، قل هو اللہ یاد کر لی، درود شریف یاد کر لیا. اس 40 روز کی مدت میں انہوں نے زنا نہیں کیا، انہوں نے شراب نہیں پی، انہوں نے چوری نہیں کی، انہوں نے ڈاکہ نہیں ڈالا، انہوں نے آپس میں لڑائی نہیں کی. انہوں نے یہ سیکھا کہ ماں باپ کا ادب کیسے کیا کرتے ہیں، بھائی بہن کے حقوق کیا کیا ہیں، مسافروں کے حقوق کیا کیا ہیں. بہت ساری باتیں انہوں نے آہستہ آہستہ سیکھ لی. 40 روز بعد جب یہ جماعت کے لوگ واپس آئے ہیں، انہوں نے آ کر صبر و سکون کے ساتھ زندگی نہیں گزاری، بلکہ اس بات کی کوشش کی کہ جو کچھ 40 دن میں سیکھا ہے اس کو دوسروں تک پہنچائیں، دوسروں کو سکھائیں، دوسروں کو ترغیب دیں. اور ہر شخص ان کو دیکھ دیکھ کر سوچتا ہے کہ واقعی تو بہت اچھے ہو کر آئے. پہلے جیسی بری عادت تھی وہ عادت ان کے اندر نہیں رہی. ماں باپ سے پہلے لڑا کرتے تھے، اب ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں. پہلے چاہتے تھے کہ محلے والوں کا مال لوٹ لیں، اب چاہتے ہیں کہ غریبوں کی ہمدردی کریں، مدد کریں. پہلے اس فکر میں رہتے تھے کہ چوری کر لیں، اب چور سے حفاظت کی فکر میں رہتے ہیں. کتنا بڑا تغیر ہوا ان کی زندگی میں.
تو دوسری جماعت نکلی، تیسری نکلی، اور کچھ روز بعد پھر یہ جو پہلی مرتبہ نکلے تھے 40 روز کے لیے یہ بھی نکلے. غرض یہی سلسلہ ایسا ہوا کہ عام طور پر جاری کیا.